کام جلدی مکمل بھی ہو جاتے ہیں. جی کچھ جابس ایسی ہیں کہ جو نائٹ شفٹس ہوتی ہیں جن میں جاگنا ہی پڑتا ہے، لیکن وہ چند لوگوں کی ہونی چاہیے نا. کسی ریزن کے تحت تو ایکسیپشنل کیس ہر چیز میں ہے. مثلاً روزے فرض کیے گئے لیکن جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے رخصت ہے. نماز فرض کی گئی لیکن کچھ لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ مخصوص دنوں میں نماز نہ پڑھے. تو رخصت تو ہر چیز میں، ہر کیس میں. یہاں عمومی بات ہو رہی ہے کہ فطرت کا ایک عام قانون اور تقاضا کیا ہے اور اس کے خلاف جانے کے نقصانات کیا ہیں. تو رات کو جاگنے کے نقصانات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، خواہ وہ صحت کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ سوشل لائف کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ ہمارے ریلیشن شپ کے اعتبار سے ہو. کیونکہ اگر مثلاً کوئی شوہر رات بھر جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے تو اس کے ریلیشن اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ تو لائف ڈسٹرب ہوگی نا. اچھا اب کیا ہے کہ جب ہم دن کو سوتے ہیں تو کھانے پینے کے اوقات بھی بدل جاتے ہیں. اب کھانے پینے کے اوقات میں ہمارا پورا بایولوجیکل سسٹم جو ہے ہماری باڈی کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ رات کے مختلف حصوں میں مختلف آرگنز بہتر کام کرتے ہیں. یعنی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندرون جسم جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اوور آلنگ ہو رہی ہوتی ہے. سر کے بالوں سے لے کے آنکھیں اور دل، دماغ، ہر چیز خصوصاً رات کے مخصوص حصوں میں مخصوص فنکشن ہوتے ہیں ان کے. ریسنٹلی مجھے ایک ڈاکٹر کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس نے مجھے دن کے 11 سے 1 بجے اور 5 سے 7 بجے شام کو سرٹن فوڈ استعمال کرنے کے لیے کہا کہ اس وقت آپ کے جسم کا مخصوص حصہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت یہ ڈائٹ لیں گی تو آپ کی صحت میں ڈراسٹک چینج آئے گا. اور واقعی میں اس سے فرق محسوس کر رہی ہوں. اور بعض اوقات جسم کا ایک حصہ اس وقت ریسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہم مثلا معدہ ریسٹ کر رہا ہے، اس کے ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے. مجھے ایک ڈاکٹر نے یوں سمجھایا تھا کہ جیسے دن کے مختلف گھنٹے ہوتے ہیں تو اسی طرح جسم کے مختلف اعضاء گھنٹوں کے مطابق کام کر رہے ہوتے. لیکن مڈ آف دا نائٹ اگر اسٹمک کے سونے کا وقت ہے یا لیور اس وقت آرام کر رہا ہے اور ہم اس وقت کھانا کھا رہے ہیں تو ہم اپنے جسم کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں نا. وہ آرام کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو جگا کے کہتے ہیں تم کام کرو. سوچئے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیا ہوگا؟ صحیح فنکشن نہیں کرے گا. پھر معدہ اپسیٹ ہوگا. جب معدہ خراب ہوگا تو پھر جسم کا کون سا حصہ صحیح ہوگا؟ سارے بیمار ہوگا. اور اس سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی. تو اس لیے جب ہم رات کو جاگتے ہیں تو ہماری نہ صرف یہ کہ فزیکل کنڈیشن پر اثر پڑتا ہے بلکہ کچھ ہارمونز جو ہیں وہ رات کو ہی جسم سے خارج ہوتے ہیں، اور اگر ہم جاگتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے کئی قسم کی ڈسٹربنسز پیدا ہو جاتی. تو نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر ہم متاثر ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی، کیونکہ دن میں نمازوں کے اوقات آتے ہیں. جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں وہ دن کی نمازیں قضا کر جاتے ہیں. بعض اوقات لیٹ جب سوتے ہیں تو فجر کے لیے اٹھنا مشکل. پھر بعض اوقات دن کو جب سو جاتے ہیں، اگر ظہر پڑھ کے نہیں سوئے تو ظہر قضا، اگر عصر نہیں پڑھ کر سوئے تو عصر قضا. بعض لوگ تو مغرب اور عشاء تک یہی کچھ کرتے ہیں، پھر جو ہی رات ہوتی ہے ان کا دن چڑھ جاتا ہے، پھر وہ صبح تک جاگتے ہیں. اس طرح ان کی عبادت میں خلل، ریلیشن شپ میں خلل، جسمانی نظام میں، کھانے پینے کے اوقات میں، یعنی ہر طرح سے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ گھر والوں کے لیے بھی ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی زندگی عبادت کہاں سے بن سکتی؟ ہاں ایکسیپشنل کیسز ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے تو ظاہر ہے بیمار ہے کوئی تو اسے رات کو جاگنا ہے. اسی طرح اگر کوئی پائلٹ ہے اسے رات کی فلائٹ لے کر جانی ہے اس کو جاگنا ہے. کوئی طالب علم ہے اس کا امتحان ہے تو اپنی نیند کو کم کر کے رات کے کچھ حصے میں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک عام انسان جو ایک بیکاری کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی ایک بوجھ بنا ہوا ہے اور خود اپنے لیے ایک وبال جان ہے. اگر رات کو آپ دیر سے سوئے بھی ہیں کسی وجہ سے تو بھی صبح اپنے مخصوص وقت پر اٹھنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جسم جاگ جاتا ہے. پھر اگر جسم جاگ رہا ہے اور آپ زبردستی سو کر اس کو سلا رہے ہیں تو اس سے بھی ایک اندر کنٹرڈکشن ہوگی اور آپ تھکے تھکے فیل کریں گے. میں یہ سوچی تھی کہ دونوں جگہ پر یہ قومی یسمعون کی بات آئی ہے، سننے والوں، غور کرنے والوں. صحیح. تو یہ جب اپسیٹ ہوتا ہے نا معاملہ تو ہم غور نہیں کر پاتے، نہ سن بھی نہیں پاتے کر پاتے. کوئی بول رہا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اچھا کیا کہہ رہے ہیں. جی جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے، جسم پوری طرح فریش نہیں ہوتا تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ نہ سن پاتے ہیں، نہ غور و فکر کر سکتے ہیں، نہ کنسنٹریشن ہوتی.
آج کل عام شکایت ہے کہ بچوں کا کنسنٹریشن لیول ٹھیک نہیں. اس میں ایک بڑی وجہ ماں باپ کے اپنے اوقات کا منظم نہ ہونا اور ان کی وجہ سے ان کے بچوں کا بھی ساتھ متاثر ہونا ہے. ایک اسٹڈی کے مطابق جو لوگ رات کو جاگتے ہیں ان کے اندر کچھ ایول ہیبٹس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. تو من شر غاسق اذا وقب. ایک بچہ جو رات دیر تک یوز جاگتی ہے وہ یہ کہ پیرنٹس ہر چیز میں بہت زیادہ پیرنٹس اور ان کو وہ نہیں چاہیے. یس ایک بہت بڑی وجہ نوجوان بچوں کے رات کو جاگنے اور دن کو سونے کی ہے کہ وہ فیس نہیں کرنا چاہتے ریالٹیز کو یا والدین کی انٹرفیئرنس کو یا کریٹیسزم کو یا لوگوں کی لان تان کو. جب وہ کچھ کرتے نہیں اس کا حل یہی ہے کہ آپ سب سے چھپ جائیں اور دن کو سوتے رہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. رات کو جاگیں گے تو آپ کی موج ہے کیونکہ باقی سب سو رہے ہیں اور آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. استاذہ یہ ہمارے جسم کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ جب سورج نکلتا ہے اور اس کے ساتھ روشنی آتی ہے تو وہ ہماری آنکھوں کے ذریعے سے جب ہمارے باڈی کے اندر جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے برین سے مختلف قسم کے جو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا سارا بایولوجیکل کلاک سیٹ ہوتا ہے. اور مختلف اوقات میں مختلف ہارمونز کا سیکریٹ ہونا اور پھر شام جب ہوتی ہے تو ہمارے برین کا پائنیل گلینڈ جو ہے وہ میلاٹونین ہارمون سیکریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی پھر ہمارے جو ہے نا کہ اعصاب ہمارے وہ لگنے لگتے ہیں کہ ہمیں لیٹ جانا چاہیے. اس وقت ہمیں واقعی ہی اندھیرا کر لینا چاہیے اور ہمیں سو جانا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم آرٹیفیشل لائٹس میں بھی رہتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کا سسٹم اندر سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی یہ آج کل جو کرونک ڈیزیزز بہت عام ہو گئی ہیں لائک ڈائبٹیز ہے, کینسرز ہیں یا اور اس طرح کی مختلف بیماریاں ہیں, وہ اس وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر جو ہم نے اس بیلنس کو خراب کر لیا ہے, اس سسٹم کو خراب کر دیا ہے جو کہ نیچرلی سیٹ تھا. اب اس میں ہم جس وقت اندھیرا ہونا چاہیے اس وقت ہم لائٹ جلا لیتے ہیں اور آرٹیفیشل اس میں لائٹ میں رہتے ہیں جی, کر رہے ہیں اور تو سارا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. بالکل جی جی. یعنی رات کے تھوڑے گھنٹوں کی نیند بھی بہت کافی ہو جاتی ہے اور دن کے اگر اسے ڈبل بھی سوئیں تو جسم اس طرح ریسٹ نہیں کر پاتا اور اس طرح اس کا حق ادا نہیں ہوتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لجسدک علیک حق, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. پھر ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو نہ مرا ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے, پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی ہمارے جسم کی وہ روح جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ کام کاج کرتے پھرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ ہمیں سلاتا ہے تو وہ روح نکال لیتا ہے ہم سے تاکہ ہم پوری طرح پرسکون ہو جائیں. ورنہ اگر وہ بیچ میں ہی رہے تو کیا ہوگا, ہم سو کر بھی ایکٹیو رہیں گے. اسی لیے اگر آپ بستر میں لیٹے ہیں اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو آپ فلی ایکٹیو ہوتے ہیں. بے شک لیٹے ہوتے ہیں لیکن آپ سوچ وچار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک بے-چینی سی کی کیفیت ہوتی ہے. خباب بن جبیر کہا کرتے تھے, نوم اول النہار خرق واوسطہ خلق واخرہ حمق. دن کے اول میں سونا جہالت ہے, وسط میں سونا پسندیدہ عادت ہے یعنی قیلولہ, اور آخر میں عصر کے بعد سونا حماقت ہے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو منظم کرنا ہے. ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر روز کا سونا ہمیں موت کا ایکسپیرینس بھی کرواتا ہے, کہ ہم ہر روز سوتے ہیں اور پھر اللہ کے فضل سے جاگ اٹھتے ہیں اور ہمیں کام کا ایک اور موقع, ایک اور دن مل جاتا ہے, ایک اور چانس مل جاتا ہے. پھر ایک دن آئے گا کہ اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا ہوگا. تو ہر دن ایک شکر گزاری کا دن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ہمیں کچھ کرنے کا موقع دیا اور پھر واقعی کچھ کرنے والے بھی ہوں. جی, اس لیسن میں سے کیا کیا کرنے کے کام ہیں؟ نمبر 1, اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو منظم کرنا چاہیے. منظم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم سیٹ کرنا ہے کہ میرے جاگنے کی لمٹ کیا ہے, کس وقت مجھے سو جانا ہے اور کس وقت مجھے اٹھ جانا ہے. اٹھ جانے کے بعد بستر سے اٹھنا ہے, نہ کہ بیڈ میں بٹھے رہنا. عام طور پر کتنے گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی ہے؟ 8 آور کا مطلب یہ ہے کہ پھر زندگی کا تیسرا حصہ سو کے گزار دیا.
ہر انسان کی طلب یا ضرورت مختلف ہوتی ہے، لیکن 6 گھنٹے بہت کافی ہوتے ہیں اگر آپ واقعی ٹائم پر سو جائیں اور ٹائم پر اٹھ جائیں، اور کچھ دن آپ اس کی پابندی کریں تو پھر آپ کی عادت بھی بن جائے گی. اگر شروع میں 6 سے کام نہیں بھی چل رہا تو آہستہ 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 اس کو 6 پر لے آئیں. میں نے کسی کا سنا تھا، وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ ہمارے لیے سونا ضروری ہے اور ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ کہ ایک مومن جو ہے وہ سونے کے لیے نہیں سوتا بلکہ وہ آخرت کے لیے سوتا ہے، اور جو شخص آخرت کے لیے سو رہا ہے پھر اس کی سونا جو ہے وہ 2 گھنٹے بھی اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. ہمارا سونا برائے سونا نہ ہو، بلکہ سونا ایک عبادت ہو، اور اس لیے سونا ہو تاکہ جاگ کر اور بہتر کام کر سکیں، صرف مشین کو ایک ریسٹ دینے کے لیے، تاکہ دوبارہ زیادہ بہتر طور پر ایکٹیو ہو کر کام کر سکے. سونے کے لیے تو قبر کی زندگی بہت ہے، بہت لمبی زندگی ہے. قبرستان کو آپ دیکھیں، سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب سوئے ہوئے اپنے اپنے مرقد میں. اب وہ اٹھ کے وہاں سے یہاں تو نہیں آ سکتے کہ کچھ کر سکے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کچھ کر لیں. 2 آور صرف سوتی ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم نیند میں بھی برکت دے دے اور باقی وقت وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکے. مجھے یاد ہے جب ہم امریکہ میں تھے تو ہمارے ساتھ آفیسرز کے علاوہ جتنے لوگ یہ ڈرائیورز اینڈ یہ جو PNs وغیرہ گئے ہوئے تھے وہ پیسہ کمانے کی خاطر مختلف ایکسٹرا جابز کرتے تھے، اور صرف انہوں نے رات کا کچھ حصہ 2.5-3 گھنٹے صرف سونے پہ، انہوں نے 3 سال تک یہی کیا کہ وہ صرف اتنا ہی سوتے تھے اور باقی سارا ٹائم وہ کام کرتے تھے، اور وہ صحیح رہے، یعنی ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہوئی. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان اپنے اوقات کو تھوڑا جتنا کم کر سکتا ہے. بالکل. مجھے لگتا ہے جو ہم سوتے زیادہ اس کا یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کرنے کو کوئی پروڈکٹیو کام نہیں تھا. کو زندگی کا مقصد نہیں پتا نا، اپنی صلاحیتوں کا نہیں پتا. جی جی پھر ہم خواہ میں سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ویکینڈ ہے. یہ معلوم نہیں کہاں سے رسم نکلی کہ ویکینڈ سونے کے لیے ہے. عصر کے بعد نہیں سوئیں، عصر کی اذان ہو جائے تو مت سوئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رات کے قریب بھی ہو جاتا ہے. اور پھر جب عصر کی اذان کے بعد ہم سوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر رات کو نیند نہیں آتی، پھر رات دیر سے سوتے ہیں تو پھر صبح تھکے ہوئے اٹھتے ہیں. جب صبح تھکے ہوئے اٹھتے ہیں تو پھر سارا دن سونے کو دل چاہتا ہے. پھر ہماری چونکہ عادت بن چکی ہے عصر کے قریب سونا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عصر کو سو کے پھر تو اس میں جو قیلولہ کرنا ہے اس میں کوشش ہے کہ 15 منٹ کے لیے خاموش آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، چاہے بہت گہری نیند نہ بھی سوئیں، اور اس کے بعد اٹھ جائیں تاکہ رات کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، گہری نیند نہ سوئیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم آرگنائز کریں گے تو باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. اگر ہم سونے کے اوقات کو منظم کریں گے تو اس سے ہمارے کھانے پینے کی عادات بھی درست ہوں گی اور پھر باقی چیزیں بھی ریگولیٹ ہو جائیں گی. تو یہ ایک کی ہے. ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ سلیپنگ پیٹرن کو ڈسٹرب کرتی ہیں بعض اوقات، تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن فی الحال آپ ٹائم مقرر کریں، سونے اور جاگنے کا وقت مقرر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.